جی، یہ بڑا واضح ہے کہ پوری دنیا میں اس پہ آواز اٹھ رہی ہے، نہ صرف امریکہ سے بلکہ یورپین یونین سے، امریکہ سے، برٹن سے اس قسم کی آوازیں اٹھی ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس پہ بات کر رہی ہے۔ اور پاکستان کو پہلا ملک نہیں ہے جس میں اگر ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئی ہیں یا کوئی اس قسم کے ٹرائلز ہوئے ہیں جس پہ ان ملکوں نے بات کی ہے۔ یہ ملک ماضی میں بھی دنیا میں اس قسم کی ہیپننگز پہ جہاں کہیں بھی ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور امریکہ کے حوالے سے خصوصاً میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ ہسٹوریکلی ہمارا پارٹنر ملک ہے، چاہے وہ ڈیفنس کا سیکٹر ہو، چاہے ملٹری ہو، چاہے سوشل سیکٹر ہو، چاہے الیکشن ریفارمز کے حوالے سے بات ہو رہی ہو، چاہے ہیلتھ ہو، چاہے ایجوکیشن ہو، تو ہسٹوریکلی ہم پارٹنر رہے ہیں۔ اور یہ جو ملک ہے یہ ڈیموکریسی سے کمیٹڈ ہے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے بڑے کمیٹڈ ہے، اور پھر جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو یہاں پہ لوگ بولتے ہیں، بندے آواز اٹھاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کسی کا منہ بند نہیں کر سکتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کسی کو روک نہیں سکتی ہے۔ مگر آپ نے رچرڈ گرنل صاحب کی بات کی ہے تو اس پہ میں آپ کو واضح کہہ دیتا ہوں کہ کوئی بھی شخص دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہے اور وہ 9 مئی کے حوالے سے، 26 کے قتال کے حوالے سے، ملٹری ٹرائلز کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے اگر وہ وہی موقف رکھتا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس کو دنیا جو ہے، جو ڈیموکریسی پہ یقین رکھتی ہے، جو ہیومن رائٹس پہ یقین رکھتی ہے، وہ بھی ہماری اس بات کی تائید کر رہے ہیں۔ اس کو کسی بھی حوالے سے پاکستان کے اندرونی سیاست میں مداخلت نہ سمجھا جائے۔ دنیا میں لوگ باتیں کرتے ہیں، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا ہے۔ لوگ جو ہے وہ مظلوموں کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں، جہاں پہ اس قسم کے معاملات ہوں لوگ بات کرتے ہیں۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو خان کی رہائی کی بات کرے گا، ہر وہ شخص رول آف لا کی بات کرے گا، ہر وہ شخص جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کرے گا اور چیزوں کو نشاندہی کرے گا، پاکستان تحریک انصاف بحیثیت پارٹی اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ تھینک یو۔